نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ مبارکہ اس عنوان پر آج ہمارا چھٹا سبق ہے۔ گزشتہ سباق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور لڑکپن بیان کیا گیا۔ آج آپ کی جوانی اس کو بیان کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آبائی پیشہ تجارت تھا۔ سورہ قریش کے اندر جس طرح وضاحت ہے، رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی اور سردی کے موسم کے اندر قریشی لوگوں کا شام اور یمن کی طرف یہ بڑے بڑے تجارتی قافلے جاتے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارادہ فرمایا کہ اب تجارت کا جو عزت والا پیشہ ہے، شرفاء والا پیشہ ہے، محنت تھوڑی اور منافع زیادہ ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بکریاں چرانے کا پیشہ اگرچہ کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ اس دور کے اندر بڑے بڑے شرفاء کے بچے بھی بکریاں چروایا کرتے تھے، لیکن اس کے اندر محنت اور مشقت زیادہ ہے، منفعت کم ہے۔ تو آپ نے یہ پیشہ چھوڑ کر تجارت والا جو اپنا آبائی پیشہ تھا اس کو اختیار کرنے کا ارادہ فرمایا۔ لیکن تجارت کے لیے دولت کا ہونا، مال زر کا ہونا یہ لازمی ہے۔ آپ کے پاس اور آپ کے چچا ابو طالب کے پاس دولت نہیں تھی، تو آپ نے سوچا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ کی ایک بڑی عظیم خاتون ہیں اور بہت مالدار ہیں، جن کا تجارتی قافلہ بہت بڑا ہوتا ہے، تو کیوں نہ ان کا کچھ مال لے کر تجارت کی جائے۔ آپ نے بھی سوچا ہی تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ خبر پہنچی کہ ابو طالب کا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تجارت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو چونکہ آپ کی امانت اور دیانت، صدق، یہ تمام چیزیں مشہور و معروف تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال لے کر تجارت کے لیے جائیں تو باقی لوگوں کے سے بڑھ کر میں آپ کو منافع دوں گی۔ چنانچہ آپ نے مزاربت کے طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مال لیا اور ملک شام کی طرف تجارت کے غرض سے گئے۔ مزاربت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مال ایک کا ہو، محنت مشقت دوسرے کی ہو، اخراجات نکال کا جو منافع ہے، پرافٹ ہے، اس کو تقسیم کر لیا جائے۔ یہ مزاربت کرنا کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ شرط یہ ہے کہ اخراجات نکال کر منافع کی شرح وہ آپس میں پہلے فائنل طے کر لی جائے۔ مثلا ایک آدمی نے دوسرے کو 5 لاکھ روپیہ دیا کہ آپ یہ کاروبار کریں، جو اخراجات ہوں گے وہ پورے کرنے کے بعد جو پرافٹ اور منافع ہے وہ ہم ہاف تقسیم کریں گے، یا 2/3 یا 1/4 حصہ جو بھی ان کا آپس میں طے ہو جائے۔ المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہوتے ہیں، جو بھی ان کی شرطیں طے ہو جائے کہ منافع کی اتنا تناسب، اتنا مالک کا ہوگا، اتنا جو ہے وہ ورکر محنت کرنے والے کا ہوگا، تو وہ شرعی طور پر جائز ہے۔ البتہ یہ شکل منع ہے کہ رقم دینے والا یہ طے کر لے کہ مجھے اتنے فیصد مجھے دیا جائے، آپ کو تھوڑا بچے، زیادہ بچے نہ بچے، مجھے 5%، 7% دے دیا جائے، تو یہ طے کر لیں، یہ سود کی قسم ہے، یہ منع ہے۔ عین ممکن ہے کہ جو محنت مشقت کرنے والا ہے اس کو الٹا خسارہ پڑے تو پھر اس کو اپنی جیب سے اس کو دینا پڑے، تو یہ منع ہے۔ البتہ جو حاصل ہونے والا منافع ہے اس کو آپس میں فریقین طے کر لیں، جو بھی ان کا تناسب ہو جائے، یہ صورت و جائز اور درست ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی شرطوں کے ساتھ جب قافلہ روانہ ہوا،
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ وہ بھی ساتھ جایا کرتا تھا تاکہ مال کی نگرانی رہے. تو یہ بھی ثابت ہوا کہ تجارت کے لیے کسی کو مال دیا ہے یا اپنے مال پر کسی کو نگران بنایا ہے تو اس کی خود بھی نگرانی کرنی چاہیے یا اپنا کوئی وکیل مقرر کر لینا چاہیے تاکہ خرد برد اس میں نہ کرے. چنانچہ قافلہ چلتا ہوا جب ملک شام میں پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کاروبار تھا وہ کیا ہی نرالا تھا. حالانکہ آپ یہ پہلی مرتبہ تجارت کے غرض سے گئے ہیں، اس سے پہلے کبھی آپ نے تجارت نہیں کی، لیکن آپ نے اعلیٰ درجے کا جو مال ہے اس کا الگ ڈھیر ہے، جس کے اندر کوئی کمی کوتاہی تو اس کو الگ کیا ہے، بالکل صاف ستھرا الگ الگ، دونوں کی قیمتیں الگ الگ ہیں. مکہ کے دیگر تاجر بڑے مشورے دے رہے تھے کہ جوان اتنی دور سے سفر طے کیا، اس طرح کی امانت اور دیانت سے کاروبار نہیں چلتے، یا تو دایاں دکھلا کر الٹا ہاتھ لگائیں تو پھر یہ کام بنے گا، دایاں دکھلاؤ بایاں مارو جو ہمارے ہاں اصول چلتے ہیں، دکھلاؤ کچھ اور کرو کچھ اور. تو یہی لوگوں نے بھی مشورہ کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح انکار کر دیا کہ اس طرح کے دو نمبری بتلانا کچھ اور دینا کچھ اور یہ میں نہیں کر سکتا. مجھے کچھ بچت آئے نہ آئے، میں نے جو صحیح مال اس کو الگ بیچنا ہے، جس کے اندر کوئی خامی ہے اس کو میں الگ ہی بیچنا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کر کے ہمیں سکھلا دیا کہ تجارت کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ جتنا منافع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس تجارت میں ہوا تھا، دیگر تاجروں کو اتنا منافع نہیں ہوا. یہ تمام سچ، امانت اور دیانت کا نتیجہ تھا. اسی ملک شام کی منڈی کے اندر ایک واقعہ بھی پیش آیا جس کو سیرت ابن اسحاق انہوں نے جلد 1 صفحہ 129 پر اور طبقات ابن سعد جلد 1 صفحہ 130 پر درج کیا ہے کہ ایک گاہک وہ آپ سے سودا لینے کے لیے آیا. بعض گاہک جو ہوتے ہیں وہ اڑیل قسم کے، ضدی قسم کے، اس کا کوئی تنازع ہوا تو وہ کہنے لگا کہ لات عزا کی قسم اٹھائے تب میں یہ سودا خریدوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما حلفت بہما قط، میں تو زندگی گزر گئی ہے میں نے اللہ کے سوا کبھی کسی کی قسم نہیں اٹھائی. وَإِنِّي لَأَمُرُّ بِهِمَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمَا، تم ان کی قسم کا کہتے ہو، میں تو ان بتوں کے پاس سے اب اگر کسی مجبوری کے تحت گزرنا بھی پڑے تو میں دوسری طرف رخ کر کے گزر جاتا ہوں، میں نے تو کبھی ان پر نظر بھی نہیں ڈالی. تم قسم کا کہتے ہو، میں نے تو کبھی ان کو آنکھ سے دیکھا بھی نہیں ہے، مجھے ان سے اتنی نفرت ہے تو تم ان کی قسمیں اٹھوانے کی کہتے ہو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم اٹھانا یہ جائز نہیں ہے. خواہ کتنی بھی کوئی عظیم شخصیت ہے، کوئی ہستی ہے، اس کی اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے. کسی ولی کی، کسی بزرگ کی، کسی دربار کی، والدین کی، بیٹے کی، ان کی قسم اٹھانا اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم جائز نہیں ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ کر تمام کا تمام حساب کتاب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تو باقیوں کی بنسبت کئی گنا آپ کا منافع زیادہ تھا. اور باقی آپ نے جو امت کو تعلیم دی ہے، صحیح بخاری کا حدیث نمبر 2079، یہ تقریباً امام بخاری 4-5 مرتبہ صحیح بخاری کے اندر رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، دو بیع کرنے والے بائع اور مشتری، خریدنے والا اور بیچنے والا، یہ دونوں اختیار کے ساتھ ہوتے ہیں ما لم یتفرقا، جب تک وہ الگ نہ ہو. کیا مطلب کہ خریدنے والے نے چیز خرید لی، بیچنے والے نے بیچ دی، جب تک ایک مجلس میں اسی جگہ موجود ہے تو بیچنے والے کو بھی اختیار ہے کہ سودا کینسل کر دے اور خریدنے والے کو بھی اختیار ہے. جب مجلس الگ ہو جائے گی، دونوں اٹھ کر چلے جائیں گے، پھر اختیار ختم ہو جائے گا.
ایک اصول تو آپ نے یہ فرمایا، دوسرا فرمایا کہ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں سچ بولیں اور اس چیز کے اندر کوئی عیب ہے، نقص ہے، تو اس کو واضح کر دیں، بُورِكَ فِي بَيْعِهِمَا، تو ان کے بیع کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، اگر وہ جھوٹ بولیں، عیب کو چھپائیں، تو ان کے بیع کے اندر اللہ تعالیٰ بے برکتی ڈال دیتا ہے، اس کے اندر کبھی برکت نہ ہوگی۔ تو آج ہمارے کاروباروں کے اندر یہ دونوں چیزیں تقریباً مفقود ہیں الا ماشاء اللہ۔ ایک تو اس چیز کے اندر جو عیب ہوتا ہے وہ آگے گاہک کو بتلانے جاتا ہے، اس پر ہزاروں ڈورے ڈال کر ہزاروں قسم کے اس کے اوپر لیبل لگا کر اس کو صحیح ثابت کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا جھوٹ بولنا، یہ تو ہم نے اپنے آج کل کاروبار کا ایک حصہ بنا رکھا ہے کہ جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے تو شاید ہمارا کاروبار چلے گا ہی نہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ سچ بولنا، اور اگر اس چیز کے اندر کوئی عیب ہے، نقص اور کمی ہے، تو اس کے واضح کر کے اپنے گاہک کو بتلا دینا، یہ دونوں چیزیں یہ انسان کی برکت، بیع کے اندر، کاروبار کے اندر برکت کا سبب بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق ہمیں بھی کاروبار اور بیع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔